886 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یمن والے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے پہل مصافحہ کرنے کا طریقہ لائے۔ اسے ابو داؤد نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ فوائد: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ کرنے کا طریقہ یمن میں رائج تھا۔ وہاں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں بھی آ کر انہوں نے اس کا اظہار کیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا۔ یوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے جو اچھے طریقے مروج تھے وہ رہنے دیے اور جو برے تھے وہ بدل دیے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں حسن پسند تھا اور قبح ناپسند۔ حدیث نمبر 887 حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو مسلمان باہم ملاقات کرے اور مصافحہ کرے تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ فوائد: بخش دیے جانے کا مطلب ہے کہ ان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر اور حقوق العباد ان کی ادائیگی کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ بہرحال ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات اور مصافحہ جہاں ازدیاد محبت کا باعث ہے وہاں مغفرت ذنوب کا بھی سبب ہے۔ حدیث نمبر 888 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے آدمی اپنے بھائی یا دوست کو ملتا ہے تو کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا پس اس سے لپٹ جائے اور اس کا بوسہ لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پس اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ترمذی یہ حدیث حسن ہے۔ فوائد: اس میں ملاقات کے وقت جھکنے کی ممانعت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رکوع کی حد تک جھکنا منع ہے لیکن حدیث میں جھکنے سے مطلقاً روکا گیا ہے اس لیے جھکنا مطلقاً ہی ممنوع ہوگا۔ جب مطلقاً جھکنا ممنوع ہے تو جھک کر کسی کے گھٹنوں اور پیروں کو ہاتھ لگانا کیوں کر جائز ہوگا جو اہل بدعت اور پیر پرستوں میں رائج ہے۔ دوسرے اس حدیث میں معانقہ گلے ملنے سے بھی روکا گیا ہے اور بوسہ سے بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ جب ملے تو معانقہ کرے اور بوسہ لے یہ جائز نہیں۔ ہاں مدت کے بعد یا سفر سے آ کر ملے تو معانقہ کر سکتا ہے جیسا کہ کئی احادیث میں آیا ہے۔ تیسرے اس میں بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی صراحت ہے۔ اس میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ دونوں ہاتھوں کو پکڑے اور مصافحہ کرے بلکہ اس نے پوچھا اس کے ہاتھ کو پکڑے اور مصافحہ کرے جس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں دیا جس سے مصافحے کا مصنون طریقہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا معلوم ہوا۔ حدیث نمبر 889 حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چل ہم اس پیغمبر کے پاس چلے۔ پس وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے حضرت موسیٰ کو دی گئی 9 واضح نشانیوں کی بابت پوچھا۔ راوی نے آگے حدیث بیان کی جس میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر کو بوسہ دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ اسے ترمذی وغیرہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ فوائد:
یہ روایت مذکورہ تینوں کتابوں میں ہے، لیکن ایک تو ان کی سندیں الگ الگ نہیں ہے، جیسا کہ امام نووی کے قول اسانید صحیحہ کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بقول شیخ البانی تینوں جگہ ایک ہی سند سے مروی ہے۔ دوسرے، اس سند میں عبداللہ بن سلمہ مرادی راوی ہے، جسے حفاظ حدیث اور محققین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ چنانچہ شیخ البانی حافظہ اللہ تو اس وقت رحمہ اللہ نے اسے ضعیف ابی داؤد، ضعیف ترمذی اور ضعیف سنن نسائی میں درج کیا ہے۔ حدیث نمبر 890۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک قصہ منقول ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ہم نے بوسہ دیا۔ ابو داؤد۔ فوائد: اس کی سند میں بھی یزید بن ابی زیاد ہاشمی راوی ہے جو ضعیف ہے۔ آخری عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اسی لیے شیخ البانی نے اسے بھی ضعیف ابی داؤد اور ضعیف ابن ماجہ میں درج کیا ہے۔ تاہم بعض دیگر علماء نے کہا ہے کہ اس باب میں اس کے علاوہ بھی بعض روایات آتی ہیں جن کا مجموعہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بعض موقعوں پر بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی ہے، اس لیے عادت بنائے بغیر اگر کسی بزرگ یا متقی عالم کی دست بوسی کر لی جائے تو جائز ہے۔ ریاض الصالحین بتحقیق الشیخ شعیب الارناؤط، عبدالعزیز رباح و احمد یوسف الدقاق۔ حدیث نمبر 891۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ پس زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوکدہ وارفتگی کے عالم میں اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے ان کے طرف گئے، ان سے معانقہ کیا اور ان کا بوسہ لیا۔ ترمذی حسن ہے۔ فوائد: اسے بھی شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں محمد بن اسحاق راوی ہے جو تدلیس میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں دو اور راوی ضعیف ہیں۔ ریاض الصالحین بتحقیق الشیخ شعیب الارناؤط۔ بہرحال علماء محققین اور حفاظ حدیث کے نزدیک بوسہ لینے والی روایت سنداً مجروح اور ضعیف ہے، اس لیے ملاقات کے وقت صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے، البتہ معانقہ کرنا جائز ہے۔ بعض علماء نے معانقہ کو مستحب بتایا ہے۔ بعض ممالک میں بوسہ کا بہت رواج ہے، انہیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے اور دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 892۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بلائی کو ہرگز حقیر نہ جاننا، اگرچہ تیرا اپنے بھائی سے خندہ روئی سے ملنا ہی ہو، یعنی اسے بھی معمولی نیکی نہ سمجھنا، یہ بھی بڑی نیکی ہو سکتی ہے۔ مسلم۔ فوائد: یہ حدیث باب استحباب طیب الکلام و طلاقۃ الوجہ میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 893۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا تو اقرع بن حابس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: یہ حدیث بھی باب تعظیم حرمات المسلمین میں گزر چکی ہے۔ بچوں کو پیار کرنا اور ان کو چومنا رحم و شفقت کا ایک حصہ ہے جو اس سے محروم ہوتا ہے اور لوگوں سے رحم و شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ سکتا ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، اور ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم۔ صحیح الجامع الصغیر۔ تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ کتاب عیادت المریض۔
باب نمبر 144 مریض کی تیمارداری کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے، اس کی تدفین میں شریک ہونے اور دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 894 حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی بیمار پرسی کرنے، جنازے کے ساتھ چلنے، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے، قسم دلانے والے کی قسم پوری کر دینے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور سلام کے پھیلانے اور عام کرنے کا حکم دیا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: یہ حدیث کتاب السلام میں گزر چکی ہے، یہاں باب کی مناسبت سے دوبارہ ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 895 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا، جنازوں میں پیچھے چلنا، دعوت کا قبول کرنا اور چیخنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: یہ روایت بھی باب تعظیم حرمات المسلمین میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 895 سابق راوی ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت مزاج پرسی نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا بس تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تو نے نہیں جانا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا؟ مسلم۔ فوائد: الخلق كلهم عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحبهم إلى الله أنفعهم لعیالہ، پس وہ شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ یہ روایت اگرچہ سند ضعیف ہے، دیکھیں الجامع الصغیر مع شرح فتح القدیر، لیکن متن میں مذکورہ روایت کا مفہوم بھی یہی ہے جو اس میں بیان ہوا ہے۔ اللہ کی ضرورت مند مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کی وہ بہترین جزا عنایت فرمائے گا۔ اس میں اہل حاجات کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نہایت مؤثر اور بلیغ انداز میں تعلیم دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 897 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کرو۔ بخاری۔ العانی کے معنی ہے قیدی۔ فوائد: اسلام نے مسلمانوں کو باہم تعاون کرنے کی جو تاکید کی ہے، گزشتہ حدیث کی طرح یہ حدیث بھی اسی تعلیم کا حصہ ہے۔ قیدی سے مراد وہ مسلمان قیدی ہے جو کسی طریقے سے یا جنگ میں کافروں کا قیدی بن گیا ہے۔ ایسے مسلمان قیدیوں کو کفار کے زندان خانوں سے آزاد اور رہا کرانا ضروری ہے، اور اسی میں وہ قیدی بھی آ سکتے ہیں جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے یا جیلوں میں محبوس ہوں، اور اسی طرح وہ بھی اس میں شامل ہے
جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے یا کسی کی ضمانتی بننے کی وجہ سے مالی تعاون کی ضرورت مند ہو، ان کو بھی اس بوجھ سے نکالنا اور ذلت و خواری سے بچانا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 898، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا خرفت الجنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تازہ پھل چننا۔ مسلم۔ حدیث نمبر 899، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کے صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھلوں کا حصہ ہے۔ ترمذی۔ حدیث حسن ہے۔ الخریف، چنے ہوئے پھل۔ اس میں فوائد، اس میں اور اس سے ماقبل کی روایت میں مریض کی عیادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 900، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا، تو اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ پس وہ مسلمان ہو گیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ بخاری۔ فوائد، اس میں کافر کی عیادت کرنے کا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے کا، صالحین کی صحبت کے اثرات کا، اور اہل کفر سے مایوس نہ ہونے کا، اور والدین کا اپنی اولاد کو نیکی اختیار کرنے کی گو وہ خود اس سے دور ہوں، تلقین کرنے کا بیان ہے۔